22 مئی کو کراچی ایئرپورٹ سے 400 میٹر کے فاصلے پہ پی آئی اے ایئر بس طیارے کے کریش میں زندہ بچ جانے والے پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ طیارے حادثے سے قبل لوگوں نے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے تھے، لیکن مجھ پر الٹا اثر ہوا۔ کہتے ہیں میں سکتے میں چلا گیا، مجھے اس وقت کوئی کلمہ کوئی دعا یاد نہیں آ رہی تھی، میں بس چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ جہاز کریش ہوا، میری سیٹ جہاز سے نکلی اور میں سیٹ سمیت ہوا میں اچھلتا ہوا ایک گاڑی پر جا گرا۔ وہ گاڑی ایک وکیل صاحب کی تھی۔ وکیل صاحب سائڈ پر کھڑے تھے جبکہ ان کی بیگم گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ میں گاڑی کی چھت پر ٹک گیا، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وکیل صاحب نے میری سیٹ بیلٹ کھولی، مجھے گاڑی کی چھت سے نیچے اتارا اور مجھے لے کر اسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ یوں میں بچ گیا۔ تاہم ظفر مسعود نے ایک حیران کن بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ حادثے کے وقت میری والدہ نماز ظہر ادا کر رہی تھی، یہ نماز میں تھیں جب انہیں میرے حادثے کی اطلاع دی گئی۔ میری والدہ نے یہ خبر سننے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ یہ اس وقت تک سجدے میں پڑی رہی جب تک انہیں یہ نہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ظفر کو بچا لیا ہے۔ ظفر مسعود کی والدہ کا واقعہ اور سیٹ سمیت زندہ سلامت گاڑی کی چھت پر گرنا اور بروقت ایسے سمجھدار شخص کا مل جانا جو انہیں سیدھا اسپتال لے گیا، یہ واقعہ حیران کن تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسے شخص کو سیٹ سمیت جہاز سے باہر گرا دیتا ہے جسے مصیبت کے وقت کلمہ تک یاد نہیں آتا، اور دوسری طرف جب یہ کسی کو بلانا چاہے تو یہ حافظ قرآن محمد شبیر جیسے متقی اور پرہیزگار شخص کو کارگو فلائٹ کے ذریعے دوسرے ملک سے لا کر اس فلائٹ میں بٹھا دیتا ہے جس کے نصیب میں منزل نہیں لکھی گئی تھی۔ ہمارا اللہ اتنا کارساز، اتنا طاقتور ہے۔ اب ایک تیسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست بھی اسی فلائٹ میں موجود تھے، نہایت ہی شاندار انسان تھے جو جوانی میں کراچی کی ایک پارسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ والد ان کے سخت اور تگڑے تھے، وہ نہیں مانے، والدین کی مرضی سے ان کی شادی ہو گئی۔ خاتون بہت پڑھی لکھی، ذہین اور خوبصورت تھی، لیکن ان کا نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی ہوئی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی، والد کا اسی دوران انتقال ہو گیا۔ 20 سال بعد ان کا اسی پارسی خاتون سے رابطہ ہوا، وہ آج تک ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ والدہ کے پاس گئے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو راضی کیا، فیملی ان کی ضد کے سامنے ہار گئی، یہ خوش ہو گئے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کراچی آئیں گے، لڑکی کی فیملی سے ملیں گے اور عید کے بعد باقاعدہ شادی ہو جائے گی۔ یہ بھی 22 مئی کو لاہور سے کراچی روانہ ہو گئے۔ وہ پارسی لڑکی جس کا انہوں نے 20 سال انتظار کیا تھا، وہ انہیں پک کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ آ گئی، لیکن یہ کراچی پہنچ کر بھی اس تک نہ پہنچ سکے، یہ سب کی پہنچ سے نکل گئے۔ میں نے 2 دن قبل اخبارات میں ان کی مغفرت کا اشتہار پڑھا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بے شک ہم سب اپنے رب کی مہلت کے محتاج ہیں، یہ جب سانس ڈھیلی کر دیتا ہے تو انسان گرتے ہوئے جہاز سے بھی سیٹ سمیت سلامت نکل آتا ہے، اور یہ جب سانس کھینچ لیتا ہے تو پھر ہمیں اگلی سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بعض اوقات ہمارے دل ہی میں منجمد ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا رحم ہے۔